علی ریاض باقر بھائی کی صورت تکتا رہا، پھر خیال کی نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ گیا۔ تجمل اور چنو میاں پھر کسی خیال تک گم تھے۔ پھر چنو میاں نے گھٹنے سے اپنی ٹھوڑی اٹھائی اور نیم محسوس انداز میں پھر چھا گئی۔ باقر بھائی اس طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے، البتہ علی ریاض اور تجمل نے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ بولے نہیں۔ چنو میاں کی زبان سے ایک فقرہ پھر نکلا، بار بار اس کی شکل آنکھوں کے سامنے آتی ہے، یقین نہیں آتا کہ وہ مر گیا۔ یقین کیسے آئے یار؟ تجمل آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ ترسوں تو اچھا بھلا تھا۔ بازار میں مجھ سے مٹ بھیڑ ہوئی، میں پوچھنے لگا، ہاشم خان کب جا رہے ہو نوکری پہ؟ بولا، یار تقرری تو ہو گئی ہے اس ہفتے میں، چلا ہی جاؤں گا۔ علی ریاض نے ٹھنڈا سانس لیا، ہاں غریب چلا ہی گیا۔ چنو میاں نے علی ریاض کے فقرے پر دھیان نہیں دیا، وہ تجمل سے مخاطب تھے۔ بھئی پچھلی جمعرات کو میں اور وہ دونوں شکار کو گئے ہیں۔ شکار کے لفظ کے ساتھ ساتھ مختلف انمٹ بے جوڑ تصویریں چنو میاں کی آنکھوں کے سامنے ابھر آئیں۔ پریری لے کر بولے، کیا نشانہ تھا نیک بخت کا، صبح کی دھند میں ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ قاضی ہڑبڑا کر اٹھی ہیں، پروں کی پھڑپڑاہٹ پہ دھوؤں سے گولی چلائی اور قاضی ٹپ ٹپ گر رہی ہیں۔ اب اسی دفعہ کا ذکر ہے صاحب، مجھے تو پتہ چلا نہیں کہ ہرنی کدھر سے اٹھی اور کدھر چلی۔ بندوق کو تانتے ہوئے بولا، وہ ہرنی چلی، میں نے کہا کہ بہت دور ہے۔ مگر وہ کہاں سنتا تھا، رن سے گولی چلا دی۔ ہرن 20 قدم گیری میں چلی اور پھر لڑکھڑا کے گر پڑی۔ چنو میاں چپ ہو گئے، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے، وقت کی بات ہے، بعض اوقات منہ سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ پوری ہو کر نکلتی ہے۔ شکار سے واپسی میں کہنے لگا، چنو میاں اپنا یہ آخری شکار تھا، اب ہم چلے جائیں گے۔ غریب سچ مچ چلا گیا۔ باقر بھائی کے جسم کو آخر ذرا جنبش ہوئی، سوچتے ہوئے بولے، جمعرات کا دن تھا، وقت کیا تھا؟ علی ریاض اور تجمل دونوں بھائی کو تکنے لگے۔ باقر بھائی ایک ذرا تامل سے ہچکچاتے ہوئے بولے، ایسے وقت میں جانور کو نہیں مارنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ اٹھتے قدموں کے افسردہ شور سے ساری بزریہ میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ کالے پنواڑی کی دکان پہ جو قہقہا بلند ہو رہے تھے وہ ایکا-ایکی بند ہو گئے۔ سامنے کے کوٹھے والی نکئی پہاڑن کے سلسلہ میں شبراتی کے ذہن میں ایک بہت پھڑکتا ہوا فکرہ آیا تھا۔ اسے اس اچھے فکرے کا گلا گھونٹ دینا پڑا۔ سامنے ایک سائیکل سوار گزر رہا تھا، میت دیکھ کر وہ بھی سائیکل سے اتر پڑا۔ سمی حلوائی اس وقت موتی چور کے لڈو بنا رہا تھا، اس کے ہاتھ یک بیک رک گئے اور آنکھوں میں حیرت انگیز افسردگی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ملا پنساری کے اعصاب پر مذہب سوار تھا، شاید اس لیے وہ موت کی سنجیدگی سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مرعوب ہو جاتا تھا۔ بڑھیا کو 3 پیسے کا دھنیا تولتے تو لے اور وہ ایک ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوا، اور جب تک جنازے کو کاندھا دینے کا ثواب حاصل نہ کر لیا پلٹ کر نہیں آیا۔ یوں تو اس نے واپس آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوشش کی تھی۔